ہے کہ ہاں ہے، یہ میرا بیٹا حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ میرا غلام ہے۔ قاضی کہتا دیکھیے بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، کوئی اور گواہ ہے؟ نہیں، کوئی اور تو نہیں ہے، یہ مقدمہ خارج۔ امیر المومنین کا مقدمہ خارج۔ ایک لہجے کے لیے بھی کبھی قاضی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایمان کہاں سلامت رہ جاتا۔ لیکن قانون قانون ہے، قانون کا تقاضا پورا کرنا پڑے گا، بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کوئی اور گواہی ہے تو پیش کی، اور وہ یہودی ایمان لے آیا اس پر۔ یہ عدالت اس کی کیفیت یہ ہے اس ریاست کے اندر۔ تو اس حوالے سے یہ شہادت حضور نے دی انفرادی طور پر زبانی، انفرادی طور پر عملی، اپنے پورے وجود سے، پھر آپ نے دی اجتماعی طور پر مکمل نظام قائم کر کے گواہی دی۔ کوئی اب پہلو نہیں رہ گیا، کوئی حجت باقی نہیں رہ گئی، لوگوں کے لیے اپنی لا علمی کا عذر پیش کرنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ یہ ہے وہ بات جو سورہ نساء کی آیت میں کہی گئی ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا چھٹے پارے کے شروع میں یہ آیتیں آتی ہیں، بہت سے رسولوں کے نام ہیں، بڑا خوبصورت، کہیں کہیں قرآن میں سورہ نام میں بھی ہے، اسی طرح یہ سورہ نساء میں ہے، انبیاء کے ناموں کا گلدستہ بہت عمدہ، وہاں بھی ایک بڑا عمدہ گلدستہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، جو حق کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے یہ بشارتیں دینے والے ہیں، روح و ریحان و جنت نعیم، آخرت میں تمہارے لیے جنتیں ہیں، اور جو غلط راستہ اختیار کریں گے اس پر مصر رہیں گے ان کے لیے یہ خبردار کرنے والے ہیں، تمہارے لیے جہنم تیار ہے۔ لے اللہ یکونا، یہ لام اور علا کا ایک استعمال یہاں بھی آ گیا ہے خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ نہ رہ جائے للناس، لوگوں کے حق میں، علی اللہ، اللہ کے خلاف، حجتن، کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد، یعنی رسول نہ آئے ہوتے تو ایک حجت پیش کر سکتے تھے لوگ، اے اللہ تو ہمیں پکڑ رہا ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں تو نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ ظاہر بات ہے کوئی محاسبہ ہوتا ہے، کچھ دے کر محاسبہ کیا جاتا ہے نا، امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر۔ سال بھر استادوں نے پڑھایا ہے آپ کو، تو اب امتحان لے رہے ہیں، تب تو اب اس کا امکان ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب آپ فیل ہو گئے، آپ تو اسی کلاس میں رہیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی پڑھایا ہی نہ گیا ہو تو کائے کا امتحان لیں گے؟ آپ اپنے کسی بچے کے رجحانات کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں، اسے 100 کا نوٹ دیکھیے، دے دیجئے، پھر دیکھیے وہ کہاں جاتا ہے، یا وہ کتابوں کی دکان کی طرف دوڑے گا، یا وہ کہیں ٹافی وغیرہ جو ہے اس کی طرف دوڑے گا، اسے پتہ چل جائے گا، یا کہیں دہی بڑے کی دکان کی طرف جائے گا کہ اس کا میلان تباہ کیا ہے۔ تو کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے، اور محاسبہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ تو کچھ سکھا کر، تو ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا۔ یہ ہے وہ سبب، لئلا یکون للناس، لوگوں کے حق میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، علی اللہ، اللہ کے خلاف۔ ذرا یہ زبان پر بھاری گزرتا، اللہ کے خلاف کا کیا مطلب؟ اللہ کے محاسبے کے خلاف، جو محاسبہ اللہ فرمائے گا اس کے خلاف یہ عذر کہ اللہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس کی میں سادہ ترین مثال دیا کرتا ہوں، بہت مرتبہ بہت سے آپ میں سے صحابہ اصحاب نے سنی ہوگی، کہ فرض کیجئے کہ آپ اپنے کسی عزیز کو، دوست کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ہاتھ کہ یہ کام کل شام تک آپ نے میرا ضرور کر دینا ہے، ضرور کر دینا ہے، ضرور کر دینا، ورنہ میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ مطمئن ہیں، قابل اعتماد آپ نے ایلچی بھیجا ہے، ان صاحب پر بھی اعتماد ہے کہ وہ آپ کے مخلص ہیں، محب ہیں، اور وہ آپ کی بات پوری کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ کام نہیں ہوا اور آپ کو نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بھرے ہوئے، آگ بگولا بنے ہوئے جاتے ہیں اپنے اس عزیز کے پاس، اللہ کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے وہ کام نہیں کیا، میرا یہ نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا، اب کیا ہوگا؟ وہ غصہ جو ہے بتاشے کی طرح بیٹھ جائے گا، وہاں تو اب کچھ نہیں، لیکن ڈائیورٹ ہو جائے گا، اب وہ جائے گا اس ایلچی کے پاس، بھلے آدمی تجھے میں نے یہ پیغام جو ہے تیرے سپرد کیا تھا، اتنی ذمہ داری ڈالی تھی، تو تم نے یہ کیا کیا؟ اب پکڑ میں کون آئے گا؟ ایلچی آئے گا۔ دیکھیے یہی تین، پیغام بھیجنے والا، جس کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے، یہ تثلیث جو ہے یہ مثلث ذہن میں رکھیے، یہی مثلث اور تثلیث ہے، اللہ کا پیغام،
لوگوں کے نام رسول کے ذریعے سے، رسول کہتے ہیں ایلچی کو ہے۔ اب رسول پہنچا دے تو لوگوں پر حجت قائم، وہ جا کر یہ نہیں کہہ سکتے قیامت میں کہ اللہ ہمیں تو بات پہنچائی نہیں گئی۔ اور اگر بالفرض 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 رسول نہ پہنچائے تو لوگوں کی تو عیش ہو گئی، اب پکڑا کون جائے گا؟ رسول پکڑا جائے گا۔ یہ منطقی طور پر بتا رہا ہوں، اس کا امکان کوئی نہیں ہے، کوئی رسول ایسا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا۔ اب تو خیر رسول کے آنے کا سوال ہی نہیں کہ جو اپنا فرض ادا نہ کرے، لیکن بالفرض اسی لیے میں نے 3-4 مرتبہ دہرایا، تو سارا وبال کس پر آتا؟ رسول پر آتا۔ اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ اعراف کی ابتدائی جو 10 آیات ہیں وہ بڑی اہم ہے، پوری سورت کے لیے انڈیکس کی حیثیت رکھتی ہے۔ آیت نمبر 6 ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی تم نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں۔ اب یہ ہے وہ شہادت کا اخروی منظر۔ قیامت میں جو محاسبہ ہوگا اس کے 2 مرحلے ہیں۔ اجتماعی محاسبہ امتوں کا ہوگا پہلے، پھر افراد کا ایک ایک کر کے ہوگا۔ امتوں کو ایک ایک کر کے بلایا جائے گا اور ان کے خلاف پہلے ان کا رسول کھڑے ہو کر گواہی دے گا، ٹیسٹیفائی کرے گا۔ یہ گواہی، یہ گویا کہ پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوگا۔ اے اللہ، تیری جو ہدایت، تیرا جو پیغام ان لوگوں کے لیے میرے پاس آیا تھا جبرائیل کے ذریعے، میں نے بلا کم و کاش پہنچا دیا تھا۔ اب یہ ذمہ دار ہیں، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، یہ جواب دیں۔ یہ گواہی ہے جو ہر رسول نے دینی ہے، اور یہ گواہی خلاف پڑے گی یا حق میں پڑے گی؟ خلاف گئی نا، اب عذر کوئی نہیں۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کانٹ پلیڈ اگنورنس، یہ ہم عذر نہیں لے سکیں گے کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ بھائی میں نے بتا دیا تھا، اے اللہ میں نے بتا دیا تھا، میں نے پہنچا دیا تھا، میں نے تو ان پر اتمام حجت کر دیا تھا۔ اور اس اتمام حجت کی جو کیفیت حضور پر تھی، قیامت کے دن کا یہ محاسبہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جس قدر سختی کے ساتھ پوچھیں گے، قرآن مجید میں ہے، سورہ مائدہ کے آخر میں، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ میرے اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ کتنی لجاجت کے ساتھ وہ کہے اللہ میں نے کہا ہوتا تم تیرے علم میں ہوتا، میں نے نہیں کہا، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، الا ما امرتنی، کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی بندگی کرو۔ اور میں تو جب تک ان کے مابین تھا تو میں نگران تھا، ذمہ دار تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اب تیرے ہی حوالے تھے۔ یہ حساب کس سے ہو رہا ہے؟ روح اللہ، جن کو ایسے ایسے عظیم معجزات دیے گئے جو کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ویسے حضور کا معجزہ قرآن مجید سب سے افضل ہے، لیکن یہ معجزہ مانوی ہے، یہ حسی معجزہ نہیں ہے، آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں ہے۔ آنکھوں سے دیکھے جانے والا معجزہ عصائے موسیٰ جو اژدہا بن گیا، آنکھوں سے دیکھے جانے والا معجزہ حضرت عیسیٰ کا، مردے کو کہا قم باذن اللہ اور کھڑا ہو گیا، قبر میں سے نکل آیا، پرندہ بنایا گارے کا لوگوں کے سامنے اور اس میں پھونک ماری اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا۔ یہ حسی معجزات، عظیم ترین حسی معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے گئے، لیکن ان کا بھی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہوگا، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ اسی طریقے سے جب حضور سے ہوگا، پوچھا جائے گا، حضور فرمائیں گے، اور کس طرح آپ کو احساس تھا اس کا میں نقشہ آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں، حجۃ الوداع کا ایک منظر آپ کے سامنے لا کر۔ 23 برس کی محنت شاقہ، پیچھے ذرا روکیے، یہ جو 10 ذی الحج کو یا 9 ذی الحج سن 11 ہجری کو جو واقعہ پیش آ رہا ہے، اس سے پہلے 23 برس کی محنت شاقہ ہے۔ اس میں 3 برس کے شیب بنی ہاشم کا بائیکاٹ بھی ہے، میں 3 دن رات کی روپوشی بھی ہے جو کہ غار ثور میں ہوئی ہے، اسی میں پتھراؤ بھی ہے کہ جو طائف میں ہوا ہے، اسی میں وہ
مجروح ہونا ہے اور دندان مبارک کا شہید ہونا ہے اور اپنے 70 صحابہ کی لاشوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے جو احد میں ہوا. یہ ساری مشقت، لیکن آج کھلا ہوا ہے یہ چمن جو ہے محمد کے رسالت کا. 1.25 لاکھ کا مجمع نگاہوں کے سامنے ہے، 1,24,000 حجۃ الوداع. اس میں جو خطبہ آپ نے دیا وہ بہت عام ہوا ہے اور بہت واقعہ یہ کہ تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا میگنا کارٹا ہے ہیومن رائٹس کا، اس میں کوئی شک نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. اس کو تو ایچ جی ویلز جیسے شاطم رسول نے بھی جو ہے گھٹنے ٹیک کر اس کی گواہی دی ہے کہ تاریخ انسانی میں ایک ایسا معاشرہ، ہیومن فریٹرنٹی، فریڈم اینڈ ایکویلٹی کے واز پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، بالفعل پہلی مرتبہ معاشرہ قائم کر کے دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میگنا کارٹا ہے. لیکن یہ کہ اس کے آخر میں اب آپ سوال کرتے ہیں، اور دیکھیے وہ بنقشہ آپ کے سامنے لے آنا چاہتا ہوں. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، ظاہر لاؤڈ سپیکر تو ہے نہیں، حضور کی آواز کہاں تک جائے گی؟ تو ایک تو یہ کہ ہر بات کو آپ 3 مرتبہ دہرا رہے تھے. داہنی طرف رخ کیا اور بات کہی، سامنے رخ کیا پھر بات کہی، پھر بائیں طرف رخ کیا پھر بات کہی، پھر کچھ فاصلے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے. جو حضور کی بات وہاں تک پہنچ گئی انہوں نے آگے وہاں پر اس کو آگے پہنچایا، اس سے آگے پہنچایا. جیسے مکبرین ہوتے ہیں، لمبی جماعت ہو، لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہ ہو تو تکبیریں ہوتی ہیں. اس طرح یہ ٹرانسمٹ ہو رہا تھا. اس میں حضور نے وہ جو فنیشنگ ٹچز دیے اپنی تعلیمات کو، اس کے بعد آپ نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اس لیے کہ وہ تنبیہ جو ہے سورہ مائدہ میں موجود ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض محال اگر ایسا نہ ہوا، نہیں پہنچایا آپ نے، تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا، آپ پکڑے جائیں گے اللہ کے ہاں. لہذا اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں حضور. الا هل بلغت، میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے بیک زبان کہا ہے. اور میں آج سن رہا تھا اپنا کیسے، تو یہ نکتہ اس میں نے سنا، ذہن میں تازہ ہوا، بہت اہم ہے. اکثر و بیشتر قرآن یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ حضور کوئی سوال کرتے تھے اگر صحابہ سے، اور یہ انداز ہوتا تھا معلم کا، جیسے معلم کو سوال کرتا ہے تاکہ لوگ ذرا چونک جائیں پہلے، لیکن یہ کہ جواب مطلوب نہیں ہوتا، اب صرف متوجہ کرنا مطلوب ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور سوال کرتے تھے تو عام طور پہ صحابہ جواب میں کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، خود جواب نہیں دیتے تھے. دوبارہ پوچھتے تھے تو پھر معلوم ہوتا تھا واقعی حضور ہم سے ہماری بات پوچھنا چاہتے ہیں، پھر جواب دیتے تھے لیکن بہت مختصر. یہاں اس کے برعکس ہے، حضور نے ایک لفظ کہا الا هل بلغت، اور جواب میں 3 بلکہ 4 باتیں کہی گئی. انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. ہاں اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے گمراہیوں کے ساری تاریکیوں کے بادل چھانٹ دینے کا حق ادا کر دیا. نور جو ہے ہدایت کا وہ واضح ہو گیا. 4 جملے جواب میں اور 3 مرتبہ سوال الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة. پھر سامنے، پھر ادھر، پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں. میرے کندھے پر جو قول ثقیل آیا تھا آج اس کا بوجھ اتر گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو لفظ میں نے اپنے اس کیسٹ میں استعمال کیا ہے. آج میں سبکدوش ہو گیا. سبکدوش، ہلکا ہو جائے کاندھا، کاندھے پر بوجھ پڑا ہوا تھا. سبک کسے کہتے ہیں؟ ہلکے کو. سبک رفتار، سبکدوش، کاندھا ہلکا ہو گیا، کاندھے پر بوجھ اتر گیا. وہ ذمہ داری کا عظیم بوجھ، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب فرض ہے اس پر کہ جو یہاں ہے کہ پہنچائے انہیں جو یہاں نہیں ہے.
یہ شاہد اور غائب آ گیا. شاہد کسے کہتے ہیں؟ جو موجود ہیں. اور یہ غائب کے اندر دونوں چیزیں جمع ہو گئی. جتنے انسان اس وقت دنیا میں موجود تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ حضور جو ہیں بھیجے گئے ہیں پوری نوع انسانی کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو اتمام حجت تو ابھی صرف عرب پر ہوا ہے، ابھی ایرانیوں پر کہاں ہوا ہے؟ زیادہ زیادہ ایک خط ہی لکھا تھا نا، وہ خط بھی بادشاہ نے لے کے پرزے کر دیا، پھاڑ دیا. عام ایرانیوں تک تو پیغام نہیں پہنچا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. رومیوں کو صرف ہرقل کے نام آپ نے نامہ لکھا تھا نا، چاہے اس نے خیر نامے کی توہین نہیں کی بلکہ عزت ہی کی، لیکن رومی تو بہت بڑی سلطنت تھی، رومن امپائر، وہاں تک تو ابھی آپ کا پیغام نہیں پہنچا. تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. rather it is the beginning, just the start of your mission. عرب کی حیثیت کیا تھی اس وقت؟ عظیم ترین متمدن ممالک تو دوسرے تھے. ہندوستان بہت عظیم اور بہت متمدن ملک، چین بہت عظیم بہت متمدن ملک، ایران بہت عظیم بہت متمدن ملک، پوری رومن امپائر، اور پھر جو یورپ کے اندر اقوام تھی چاہے وہ ڈارک ایجز سے شمار ہوتے ہیں، یہ قومیں تو موجود تھیں. افریقہ میں جو کچھ تھا ڈارک کانٹیننٹ میں اس کو بھی، تو ابھی تو کہیں سے پوری نوع انسانی تک تو دعوت نہیں پہنچی ہے. اب یہی کام شہادت والا جو محمد نے کیا ہے تم پر، یہ تمہیں کرنا ہے پوری نوع انسانی پر. یہ ہے جس کے اعتبار سے قرآن مجید میں اس شہادت حق کی ذمہ داری اب امت مسلمہ کے کندھے پر آ گئی ہے تا قیام قیامت. تا قیام قیامت یہ رسالت محمدی کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نیا نبی نہیں آنا، نہ آیا ہے آپ کے بعد نہ آئے گا، سوائے دجالوں کے، جھوٹوں کے، کذابوں کے. نہ کوئی نبی نہ رسول. اب یہ کار رسالت جمع ہو گیا، مجتمع ہو گیا امت کے اوپر. یہ اس وقت بھی تھا، رسول کا لفظ استعمال ہوتا تھا حضور کی اپنی زندگی میں بھی، اور حضور کی حیات طیبہ کے دوران میں بھی. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے اس کار رسالت میں آپ کا ہاتھ بٹایا. سب سے نمایاں مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، کیونکہ حضرت ابو بکر کا تعلق تھا قریش کے اونچے طبقے کے ساتھ، جسے آج کل آپ ایلیٹ کہتے ہیں. حضور کا تعلق اس طبقے سے نہیں تھا. ایک تو یہ کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، کوئی دولت نہیں تھی. پھر جو آپ کے سرپرست رہے ابو طالب وہ بھی مفلس تھے، ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. بڑے بڑے رؤسا موجود تھے، ولید بن مغیرہ جیسے رؤسا موجود ہے، تو ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ یہی وجہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو یہ قریتین جو ہیں، یہ مکہ اور طائف، اس کے بڑے بڑے رئیسوں اور سرداروں میں سے کسی کو چنتا، یہ یتیم کو چن لیا جس کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. اب اگر کچھ کھاتا پیتا بھی ہے تو وہ بیوی کی دولت ہے. حضرت خدیجہ کی دولت سے اللہ نے غنی کیا نا حضور کو. اس اعتبار سے اس طبقے سے تعلق رکھنے والے تھے ابو بکر. 40,000 درہم کا سرمایہ ان کا تھا اس وقت، تاجر تھے بہت بڑے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو موسٹ سینسٹیو ہوتا ہے معاملہ قبائلی زندگی میں، قتل کے مقدمے میں دیت کا فیصلہ کرنا. فلاں کو فلاں نے قتل کر دیا ہے تو خون بہا کتنا ہونا چاہیے. اب اس سے زیادہ سینسٹیو ایشو کوئی ہے قبائلی معاشرے میں؟ یہ فیصلہ ابو بکر کرتے تھے چونکہ اس پیٹرن سے متعلق تھے. لہذا جب حضور پر ایمان لائے ہیں تو اس طبقے میں حضور کی دعوت کو پہنچانے والے ابو بکر بنے. عشرہ مبشرہ میں سے 6 وہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے. انہی میں طلحہ ہیں، انہی میں زبیر ہیں، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں، انہی میں سعید ابن زید ہیں کہ جو ذریعہ بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک دین کے پہنچنے کا. بہنوئی تھے حضرت عمر کے سعید ابن زید. انہی میں جو ہے یہ سب کے سب سعد ابن ابی وقاص ہیں. 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ٹاپ کے، جو سمجھیے کہ قریش کے اونچے لوگوں، اونچے گھرانوں کے افراد میں سے جو حضرت ابو بکر کی دعوت سے ایمان لائے. تو گویا کہ کار رسالت میں صحابہ اس وقت بھی ساتھ دے رہے تھے، آپ کا تعاون کر رہے تھے، دست و بازو بنے ہوئے تھے. اور رسول کا لفظ بھی حضور نے استعمال کیا ہے. جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیج رہے تھے والی بنا کر یمن کا، پوچھا وہاں مقدمات تمہارے سامنے آئیں گے، کیسے طے کرو گے؟ عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب کے ذریعے سے طے کروں. اگر اللہ کی کتاب میں کچھ نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟
پھر میں آپ کی کوئی سنت، آپ کی کوئی نظیر، آپ کا کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کے حوالے سے دیکھوں گا، اگر اس میں بھی کچھ نہ ملا تو کیا کرو گے؟ ثم اجتہدو، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو حضور نے آپ کے سینے پر ذرا تھپکی دی کہ واقعہ ہے اللہ نے اللہ کے رسول کو صحیح بات کی ہدایت کر دی۔ یہ رسول کے رسول ہیں، اللہ کے رسول محمد، اور محمد کے رسول اور ایلچی کی حیثیت سے معاذ بن جبل یمن جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی بات اور صحیح بات تک رہنمائی کر دی۔ اور یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صلح حدیبیہ ہوئی اور اس سے پہلے جو ہے وہ بیعت ہو چکی تھی، بیعت رضوان۔ اس کے بعد پھر حضور جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو خواتین سے بھی بیعت کا اہتمام کیا گیا۔ سورہ ممتحنہ جو ہے اس میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو حضور کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب مومن عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت قبول کر لیجئے، تو حضور نے حکم دیا کہ مدینہ کی خواتین ایک جگہ جمع ہو جائیں، پھر حضرت عمر کو بھیجا کہ میری طرف سے تم ان سے بیعت لے لو۔ تو حضرت عمر گئے تو جا کر کہتے ہیں انا رسول و رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی بیعت جو ہے وہ حضور کے اور بہاف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول کروں۔ اسی معنی میں سمجھیے اب یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شکل میں مجموعی طور پر یہ ذمہ داری ہو گئی ہے اس امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ وہی فرض شہادت حق جو ہے پوری دنیا کے سامنے ادا کرے جو حضور نے اس پر ادا کیا ہے۔ یہ ہے دو عظیم ترین آیات قرآن مجید کی سورہ حج کے آخر میں، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اور کس لیے جہاد کرو؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر تمہارے خلاف اور تم گواہی دے سکو لوگوں کے خلاف، اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا تیرا دین انہیں، ناؤ دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، یہ جواب دیں۔ اور اگر تم یہ بات نہ کہہ سکے تو بات الٹی پڑ جائے گی، دنیا تمہارے خلاف استغاثہ لائے گی، اے اللہ یہ بدبخت ہے، انہوں نے رسول کو بھی اپنی جاگیر سمجھا، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، بس اسی میں مست رہے، مگن رہے، گاتے رہے، ناچتے رہے۔ رسول تو پوری دنیا کے لیے آئے تھے، ہم ان کے والی بن کر بیٹھ گئے، اور والی کیسے؟ ان کی ہدایت کے اوپر خزانے کا ساتھ بن کر بیٹھ گئے۔ اے اللہ انہوں نے نہ خود دین پر عمل کیا نہ ہمیں دین پر پہنچایا، یہ ہے ذمہ دار ہماری گواہی، ہماری بربادی کے۔ یہ حال ہوگا اس امت کا اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اعتبار سے، اور اسی کا عکس اس وقت نظر آ رہا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، قرآن میں یہ مضمون 2 مرتبہ یہود کے لیے آیا ہے، آج یہود پر تو یہ منطبق ہوتے ہی نہیں الفاظ۔ آپ کو معلوم ہے 13-14 ملین سے زیادہ نہیں ہے، 1.25 کروڑ، اور دی سول سپریم پاور آن ارتھ ان کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے، پوری دنیا کا مالیاتی نظام ان کے کنٹرول میں ہے۔ جس طریقے سے، جس دھڑلے کے ساتھ، جس طریقے سے معاملہ فلسطینیوں کے ساتھ اس وقت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ ہر جگہ پر جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے مبصرین بھیجے جا سکتے، اسرائیل میں نہیں بھیجے جا سکتے۔ ایسٹ تیمور میں ریفرنڈم ہو سکتا ہے، کشمیر میں نہیں ہو سکتا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اس کی تو تصویر آج ہم ہے، ذلت ہم پر ہے، مسکنت ہم پر ہے، ان پر کہاں ہے؟ یہی ذلت و مسکنت ہے کہ جو آخرت میں ہمارے حوالے ہونے والی ہے۔ اگر بچنے کی شکل ایک ہے، آپ انفرادی طور پر شروع کر دیجئے، کوشش کیجئے، امت کو جگائیں، جو جاگ جائیں انہیں ملا کر ایک چھوٹی امت بنائیں، امت ود ان امہ، پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کام میں لگیں گے تو کم سے کم خود اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ جائیں گے، ورنہ دنیا میں تو جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، سب کے سامنے ہے، عزت نام کی کوئی شے نہیں رہی، کوئی حیثیت ہماری نہیں۔ حالانکہ ہر چوتھا انسان یا ہر پانچواں کم سے کم ہر پانچواں انسان مسلمان ہے، محمد کا کلمہ گو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حال ہمارا کیا؟ کسنمی پرست کے بھیا کیستی ہو کون تم؟ کسی انٹرنیشنل معاملے میں ہماری رائے کی تو کوئی بات جو پوچھتا بھی نہیں۔ یہ G7 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ G8 ہیں، یہ G15 ہیں،
لیکن کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں ہے، نہ 8 میں ہے، نہ 15 میں ہے، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کہیں بھی نہیں۔ وہ کون تم؟ تمہارے فیصلے ہم کریں گے۔ سیکیورٹی کونسل قرارداد پاس کر رہی ہے اکثریت کے ساتھ کہ اسرائیل میں بھیجنے چاہیے ہماری طرف سے لوگ جو دیکھیں کہ ظلم نہ کرے اسرائیلی فوج، لیکن امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ بے شرمی ڈٹائی کی انتہا ہے، اور پھر دنیا میں امن کی بات کرتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، جبکہ وہاں نہیں بھیجے جا سکتے۔ کوئی مبصر جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے اسرائیل میں نہیں بھیجے جا سکتے، وہ تو اسرائیلی حکومت جو چاہے گی کرے گی، اس کا اختیار ہے مطلق۔ بہرحال یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو اس امت کے کندھے پر آ گئی ہے۔ امت کا فریضہ رسالت، یہ 3 الفاظ اپنے ذہن میں ٹانک لیجئے۔ امت کا فریضہ رسالت، فرد کوئی رسول نہیں، فرد کوئی نبی نہیں، امت محمد بحیثیت مجموعی رسول ہے۔ یہ اب رسول کے قائم مقام ہے، یہ بائی پروکسی حضور کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ حضور کا کوئی امتی اگر تبلیغ کر رہا ہے، حضور کا کوئی امتی اگر شہادت علی الناس کے لیے تن من دل لگا رہا، بائی پروکسی یہ اصل میں حضور کی دعوت ہو رہی ہے، حضور کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضور کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت، میری جانب سے، on my behalf۔ جو کوئی اللہ کا بندہ میرا امتی اس قرآن کو پھیلا رہا ہے، on my behalf پھیلا رہا ہے۔ یہ قرآن مجھ پر نازل ہوا تھا، اس کو پہنچانا ہر انسان تک میری ذمہ داری ہے۔ وہ میری ذمہ داری کے اندر میرا معاون ہے، میرا مددگار ہے، میرا ساتھی ہے۔ اس حوالے سے بلغوا عنی ولو آیۃ، اس موضوع کو اب میں ختم کروں گا 2 آیتوں کے حوالے کے ساتھ۔ ایک تو یہی مضمون جو سورہ حج کے اختتام پر آیا ہے، سورہ بقرہ میں پھر آیا ہے بہت شان کے ساتھ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے، جس پر جو ہے بڑا شور مچایا یہودیوں نے، یہ عجیب رسول ہیں، کہتے ہیں میں رسول ہوں، ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے، کبھی شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی مغرب، کبھی جنوب کی طرف رخ کر لیا ہے۔ پہلے وہ بڑے خوش تھے کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کی طرف رخ کیا ہے انہوں نے، لہذا یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہوئے، کوئی بات نہیں۔ اب جب دیکھا انہوں نے یہ تو ایک نیا قبلہ ہو گیا، نئی امت وجود میں آ گئی، تو قرآن نے بھی توثیق کی کہ ہاں یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ در حقیقت سمبل ہے، علامت ہے اس امت کے نسب کی۔ سابق امت، سابقہ قبلہ والی امت معزول کر دی گئی اس مقام سے جس پر 2000 برس سے فائز تھی۔ حضرت موسیٰ کو جب تورات دی گئی تھی اس وقت سے لے کر اور حضور کو قرآن دیے جانے تک، یہ دور ہے اس امت کا۔ حضرت عیسیٰ بھی اسی امت کے ایک فرد ہیں، چاہے باپ آپ کا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کی والدہ جو ہے محترمہ حضرت مریم، وہ تو ظاہر بات ہے یہودی اسرائیلی تھی نا، بڑی اسرائیل میں ہے۔ یہ اس امت کا تسلسل ہے، امت وہی تھی، البتہ یہ کہ اب آ کر وہ معزول ہوئے، اب قبلہ بدل گیا، اب شمال کی بجائے جنوب، اب یہ خانہ کعبہ کے گرد ایک نئی امت کی تاسیس ہو گئی ہے۔ لیکن تاسیس آپ چھوٹی سی انجمن کی کرتے ہیں تب بھی مقاصد معین کرتے ہیں۔ یہ انجمن کس لیے بنا رہے ہیں؟ یہ ایمز اینڈ آبجیکٹس ہیں۔ اتنی بڑی امت کی تاسیس ہو رہی ہے تو اس کا کیا میمورنڈم ہے، اس کی کیا قرارداد تاسیس ہے، فاؤنڈنگ ریزولوشن کیا ہے، کس لیے بنایا گیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت، درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر، لوگوں کے خلاف، اور رسول گواہ ہو تم پر، تمہارے خلاف۔ اب اس خلاف کے حوالے سے ایک آیت آخری سن کر میں اپنی تقریر کے اس حصے کو ختم کر دوں گا۔ یہ شہادت جو آخرت میں ہونی ہے، جس کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں آپ کے سامنے، یہ آیت سورہ نساء میں آئی ہے تو ایک عجیب کیفیت کے ساتھ آئی ہے، اور ایک واقعہ سیرت کا اس کے ساتھ منسلک ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کی کہ کچھ قرآن سناؤ مجھے۔ پہلے تو وہ جھجکے، حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن دوسروں سے سن کر مجھے کچھ اور کیف اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے امتثال امر، حکم ہے، سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کر دی۔ اب چشم تصور سے دیکھیے، صحابہ بیٹھتے تھے حضور کی مجلس میں،
تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، ایسے ثابت و ساکن ہو کر بیٹھتے تھے، مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے، انتہائی ادب کے ساتھ۔ اب وہ مجلس سماع ہے یہ جو ہو رہی ہے، یہ مسنون مجلس سماع ہے، یہ قوالی نہیں ہے، سماعت ہو رہی ہے قرآن کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، حضور بھی ہیں اور صحابہ ہیں، سن رہے ہیں۔ جب آیت نمبر 41 پر پہنچے تو حضور کی آواز بلند ہوئی، حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اب جو نگاہ اٹھا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیوں؟ آیت نمبر 41 کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن، قیامت کے دن، جبکہ ہم ہر امت کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ ہؤلاء سے مراد کیا ہے؟ یہ قوم قریش، یہ قوم بنی اسماعیل، یہ قوم امیین، ان کے خلاف آپ گواہی دیں گے کھڑے ہو کر، اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے پہنچا دیا۔ اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگینسٹ مائی اون کith اینڈ kin، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے قبیلے کے لوگوں، ان کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی اللہ کے ہاں۔ اس کے بعد آتا ہے اس دن تو ہر کافر یہ چاہے گا کہ کاش کسی طرح زمین جو ہے شق ہو جائے اور میں اس میں دفن کر دیا جاؤں۔ یہ ہے شہادت۔ اب آپ نے سمجھا قرآن کا فلسفہ شہادت۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک آیت قرآن میں مستثنا ہے جہاں پر کہ یہ لفظ شہادت جو ہے اس کا امکان ہے صرف کہ مقتول فی سبیل اللہ کے معنی لے لیے جائیں۔ وہ یہ ہے کہ جب غزوہ احد میں کچھ مسلمانوں کو چرکا لگا بہت سخت، 70 شہید ہو گئے، وقتی طور پر شکست کا نقشہ ہو گیا تھا، اور یہ کہ یہ خبر بھی اڑ گئی کہ حضور بھی شہید ہو گئے ہیں، یعنی حضور کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے جو بددلی مسلمانوں میں پھیلی، اس پر کہا جا رہا ہے ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ دیکھو مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے، زخم لگا ہے، تو تمہاری جو دشمن قوم ہے اس کو بھی تو چرکا لگ چکا ہے۔ 1 سال پہلے 70 ان کے مارے گئے تھے کہ نہیں؟ وہ تو بددل نہیں ہوئے، وہ تو 1 سال کے اندر اندر تیاری کر کے، نیا لشکر تیار کر کے، پہلے 1000 کی تعداد میں آئے تھے، اب 3000 کی تعداد میں آ گئے۔ وہ تو بددل نہیں ہوئے، تم کیوں بددل ہو رہے؟ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا، کوئی زخم لگا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، ویسا ہی زخم جو ہے آپ کے تمہارے دشمنوں کو لگ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہیں جو ہم ذرا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں ان دنوں میں، اوپر نیچے نیچے اوپر لوگوں کے مابین، تاکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لے کون ہے واقعتاً اہل ایمان۔ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت تک تو منافقین کی بڑی تعداد جمع ہو چکی تھی، 300 کو لے کر تو عبداللہ ابن ابی جو ہے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ تو ہم ٹھوک بجا کر دیکھنا